تو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں، لیکن مسلمانوں کے کرتوت برے ہیں، لہٰذا ماڈرن یا لبرلز جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو گراؤنڈز تو آپ کے مذہبی طبقے نے پرووائڈ کی ہوئی ہے نا۔ ایک کافر تو امن سے بیٹھا ہے، مسلمان ہوتے ہی وہ بے امنا ہو جاتا ہے، اگر وہ شیعہ ہو گیا تو سنی کہے گا واجب القتل، نہیں کہے گا۔ اور اگر بیچارہ وہ قرآن سے ڈائریکٹ آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ کرے تو ہمارے لوگ کہیں گے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، اور وہ پڑھ رہا ہوگا قرآن کی آیت۔ جی میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ شروع میں میرے جب پمفلٹ آئے نا، یہ 2010-11 کی میں بات کر رہا ہوں، میرے گھر ایک گمنام لیٹر آیا، بعد میں پتہ بھی چل گیا جس مولوی نے لکھا، تو بریلیوں کا ایک مولوی تھا، اس نے میرے پمفلٹ کی ایک لائن ہائی لائٹ کی ہوئی اور لکھا کہ شام تک اپنی توبہ جو ہے نا وہ شہر کے فلاں چوک میں لٹکاؤ، ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا۔ تو یہ ممتاز قادری کا جو واقعہ ہے نا، اس کے بعد کی کوئی بات ہے، پتہ نہیں اب 2011-12 جب کی بھی۔ اور وہ جو جملہ ہائی لائٹ ہوا تھا نا، وہ پتہ کیا تھا؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو ہائی لائٹ ہوئی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے لکھا ہے، حالانکہ اوپر لکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1010، انا کنا نتوسل الیک بنبینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ، پہلے تو ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، جب تک یعنی وہ دنیا میں موجود تھے ہم ان کی دعا کرواتے تھے آپ کے سامنے، ہم پہ بارش نازل ہوتی تھی، ہم اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ اب انہوں نے جو وسیلے کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اس میں تو یہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا، تو چلے آپ زیادہ علمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ گستاخی ہو گئی ہے، تو یہ گستاخی کس نے کی ہے؟ حضرت عمر نے۔ اس کے بعد کس نے کی ہے؟ امام بخاری نے۔ میں نے تو کی نہیں، میں نے تو نقل کیا ہے، میں تو نقال ہوا نا۔ جس قوم میں مینٹل لیول یہ ہو وہاں پہ آپ جو ہے وہ یہ نعرے لگنے دیں تو چپ کے رکھیں۔ بریلویوں کے نزدیک تمام اہل حدیث واجب القتل ہیں کیونکہ گستاخ رسول ہے۔ جی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری طرح عقیدہ نہیں رکھتا وہ گستاخ ہے، اور اہل حدیث کے نزدیک سب کے سب بریلوی مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے توحید مانی، اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم انہیں مشرک سمجھیں گے۔ تو سرکار یہ چھوڑ دیں، آپ لبرلز کو اور ماڈرن لوگوں کو نہ روئیں، آپ اپنے گھر کی صفائی کریں۔ آپ کے مذہبی طبقے کے کرتوت ایسے ہیں، مجھے بتائیں آپ کہیں پہ کوئی دینی بات کر رہے ہو چوراہے پہ کھڑے ہو کر اور وہ اس معاشرے سے ٹکراتی ہو، ایک کلین شیپ بندہ اگر آپ کی بات غور سے سن رہا ہے نا، اس کے چہرے پہ ناگواری بھی ہے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ کوئی مولوی ہوا اور انہوں غصہ چڑھ رہا ہے تو انہوں ٹینشن ہو جائے گی کہ انہیں کدھرے نعرے تکبیر نہ بلند کر دے۔ تو جب ایک دیندار بندہ ایک دیندار شکل و صورت والے بندے سے ڈرے، یعنی یہاں پہ اگر 10 عیسائی پادری جو ہے نا وہ سلیب لٹکا کے نا پھر رہے ہو نا، مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن 10 مولوی اگر یہاں پہ پھر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر میں تو بٹ صاحب کو ساتھ ہی لے کے نکلوں گا۔ تو جب میرے جیسے بندے کا یہ حال ہے تو ایک بندہ، ایک ماڈرن اگر بندہ کہتا ہے جی میں ڈرا ہوا ہوں ان سے، تو صحیح کہہ رہا ہے بیچارہ، یار کام ہی تسی اتنا بڑا پایا ہے، اور پھر یہ ساری خرابیوں کی پش پنائی ہماری حکومتیں کرتی رہی، ہمارے ادارے کرتے رہے۔ ہاں آج اتنے عرصے بعد ان کی جب اپنی پٹائی شروع ہوئی ہے تو ان کو ہوش آیا کہ نہیں سر، یہ تو اب تو ایف اے ٹی ایف آ گیا، اب تو یہ ہو گیا ہے، نہیں ہمارے اتنے فوجی شہید ہو گئے، اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس معاملے کو۔ چلو جی، لوگ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، یہاں تو میں یہ بھی نہیں بول سکتا، وہ لاکھوں لوگ جو قتل ہوئے ہیں اس کے اندر ضیاء الحق کی غلط پالیسیز اور مشرف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، ان کا خون ہم کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں؟ یہ تو قیامت والے دن جب یہ لوگ بھگتیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں باقی رہ گیا کچھ ٹیچنگز اسلام کی ایسی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں، وہ ویسے نہیں ہیں۔ مہربانی کریں آپ جو لبرلز یا اس طرح کے نا، ان کو مودودی صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیا کریں، لیکچرز دینے تو ہمارے دیں، ان کو کہیں ان مولویوں کو چھوڑیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو آج بھی وہی پرانی میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹکس بھی نہیں فلسفہ پڑھ رہے ہیں، سائنس کی بجائے فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کا تو انٹلیکچوئل لیول ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ اسلام کا چہرہ ہی نہیں ہے۔ مت پیروی کرنا اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے جی، سورہ بنی اسرائیل کی 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. انسان اس چیز کی پیروی نہ کر جس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بار بار، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا، اور کتابوں کی علم کی بنیاد کے اوپر جو انبیاء کی وراثت ہے وہ آپ فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ ایتھیسٹ لوگوں کے خلاف اسپیشل ایک ویڈیو ریکارڈ کریں جی. بے شمار میری ویڈیوز ہیں ایتھیسٹ اور نان مسلم کے کوسچنز کے آنسر وہ آپ دیکھیں. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں بعض ملحدین ہیں جن کے نام لکھے ہیں، میں ان کو مشہور نہیں کرنا چاہتا، ان کا نام لے کے وہ نوجوانوں کو بدظن کر رہے ہیں. نوجوانوں کو بدظن نہیں کر رہے، نوجوان خود ہی بدظن ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نوجوان تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. ایتھیسٹ کے بارے میں پچھلی دفعہ بولا ہوں کہ ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے لونڈیوں کے سسٹم پہ بات کریں، نبی علیہ السلام کی زیادہ شادیوں پہ بات کریں. یہ بات کی چیزیں ہیں. آپ نبی علیہ السلام کی مکمل عزت کر کے ان کو جتنا مرضی درجہ دے دیں، ہم آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اللہ کو نہیں مانتے. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے حضور سے ایلیگیشنز کو دور کرنے کا جو ملحدین کر رہے ہیں، جب تک کہ وہ اللہ کو نہ مان لیں. جب تک قادیانی ختم نبوت کے مسئلے میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نہیں کرتے، ہم ان سے رفع الیدین آمین بالجہر پہ بات نہیں کریں گے. انہوں نے حنفی مرنا ہے، حنفی مر جائیں. رفع الیدین کرنا ہے، رفع الیدین کرتے ہوئے مر جائیں. ویسے تو نہیں کرتے حنفی نے، میں تمہیں ویڈیو بھی دکھاتی ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Jamaat Ahmadiyya. ہمارا اصل اختلاف ختم نبوت ہے، اور دیوبندیوں سے ہمارا جو اصل اختلاف ہے وہ المحند ہے. اصل اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ حنفی کیوں ہیں، یہ بات کی بات ہے. ایتھیسٹ سے اصل اختلاف ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے. جو خدا کو ہی نہیں مان رہا، میں اسے یہ کیوں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے چھوٹی عمر میں شادی کیوں کی؟ فضول حرکت ہے. یہ میں اس کو قائل بھی کر لوں تو اینڈ تو رزلٹ یہ کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا. اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد تو اللہ کی شناخت ہے. پیغمبروں کی شناخت یا ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت تو نہیں ہے، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. پیغمبروں کی ہم عفت عصمت کی جو حفاظت کرتے ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کسی کو برا نہ لگے، کوئی گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دے، یہ حضور نے خود ہمیں کہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو، اس نے ساری نعمتیں اسی نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اور وہ کہتے ہیں جی وہ مجدد لفسانی کہا کرتے تھے شیخ احمد سندی، میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ حضور کا رب ہے. یار تو انسان ہے، یہ کی ہے؟ حضور کو اللہ نہ پیدا کرتا تو تو نے اللہ کو نہیں ماننا تھا. تو پیغمبروں کو خدا سے اوپر لے کے جا رہے ہیں. اتنی بڑی جرت تیری. قرآن تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان میں رسول اس نے بھیجا ہے. قرآن میں کئی جگہ ہے نبی تمہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر بنائیں گے. سورہ شورى میں ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کو یہ پتا تھا کہ کتاب کس چیز کا نام ہے، نہ آپ کو پتا تھا ایمان کس چیز کا نام ہے. آپ بس بیسک ہیومن انسٹنکٹ کے اوپر مواحد تھے. لیکن یہ تفصیلات ہم نے قرآن کو آپ کے لیے نور کا ذریعہ بنایا. یہاں بالکل الٹ بات کرتے ہیں. نبیوں کو انہوں نے اللہ سے اوپر کیا ہوا ہے، اللہ کو نبیوں کے نیچے. اب تو خیر انہوں نے اپنے بابوں کے نیچے لگایا ہوا ہے. بات کرنے والی کریں تو ایتھیسٹ سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ایگزسٹنس آف گاڈ. باقی ہم نے کسی بات کا جواب نہیں دینا. ویسے میں نے کافی باتوں کے جواب دیے ہیں، باقی ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. علی بھائی جن لوگوں کو اس طرح گائیڈ کیا گیا کہ انجینئر کو نہیں سننا، وہ یوٹیوب پر آپ کی ویڈیوز سکپ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، آپ بے فکر رہیں. سکپ وہ شخص کرتا ہے کہ جس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوتی. جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے نا وہ سنتا ہی اس کو ہے. فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ. ہمارے پاس کئی لوگ آئے ہیں. ایک بھائی یہاں پہ ہے چارٹر اکاؤنٹنٹ پشاور سے، کچھ سال پہلے مجھے کہنے لگے کہ میں حج یا عمرے کے لیے گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں بڑا
پریشان ہوا کہ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں نے نماز کے بارے میں تو میں تحقیق کروں. کہتے ہیں ماں وہاں کعبے میں ایک ہی دعا مانگتا رہا، اللہ مجھے حق تک پہنچا کہ سچائی کیا ہے. کہتے ہیں میں جیسے ہی یہاں ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے پہلا جو میسج واٹس ایپ پہ ملا نا، وہ مفتی طارق مسعود صاحب جو میرے شیخ تھے دیوبندی مدرسے کے، فاروق تحصیل مفتی صاحب، میں بھی دیوبندی تھا، پٹھان اکثر دیوبندی ہوتے ہیں، تو ان کا وہ ملا کلپ جس میں لکھا تھا انجینئرنگ فرقہ. میں نے کہا یار یہ میں تو دعا مانگی تھی، ایک فرقہ اور بن گیا، ایک ہی رزلٹ نکلا دعا تھا. تو کہتا ہے میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا، تو کہتے ہیں میں دیکھوں ہر چیز ریفرنس کے ساتھ ہے. پھر میں اپنے علماء سے پوچھتا تھا، وہ کہتے تھے آپ کو منع کیا تھا نہیں سننا. وہ کہتا ہے یار اس کو تو چھوڑو، جب قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہے قرآن میں لکھا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف. اور آپ کہیں کہ بیٹا پہلے ڈگری لے کے آؤ، میں یہ آیت بھی نہیں مانتا نعوذ باللہ، جب تک تیرے پاس ڈگری نہیں آئے گی. تو آپ امام سے فارغ ہو جائیں گے. آپ کو کیا حکم ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. کل کو یہ بچوں نے کہنا شروع کر دیا نا کہ مفتی صاحب جب تک آپ سائنس کی ڈگری نہیں لے کے آئیں گے ہم آپ سے کبھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ زمین گول ہے. ہاں ہم نہیں مانیں گے کہ سورج زمین سے 13 کروڑ گنا بڑا ہے. یہ جو طارق جمیل صاحب اتنے سائنٹیفک فیکٹس بیان کر کے اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کے کیوں نہیں کہتے تبلیغی جماعت والے کہ آپ تو ڈاکٹری چھوڑ گئے تھے پہلے سال میں ہی، آپ کو کیا حق ہے آپ سائنس بیان کریں؟ تو سب ڈاکٹروں کا، انجینئرز کا، سائنٹسٹ کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنی تحقیق کو بیان کرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ تجھے حق نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بات تیری ٹھیک ہونی چاہیے، ہم تھینک یو بولیں گے. اور علماء کا کہتے ہیں پھینک دیو. آپ بے فکر رہیں.